نقطہ یہ بڑی لمبی بات ہے ویسے، آپ چاہیں نہ چاہیں۔ دوسری بات جی کہ ابھی تک آپ نے عرفان خدا کے حوالے سے اپنے جو ذوق ہے یا حوال ہے اس کیفیت میں آپ یہ واضح کر سکیں گے کہ جس خدا کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے جب تک اس کی رویت حاصل نہ ہو تو اس کی عبادات، اس کے اذکار اور تسبیحات کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مقصد تو عرفان خدا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبادت یوں کر کے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، تو کیا آپ کو اللہ رب العزت کی رویت کا شرف حاصل ہوا ہے؟ یہ تو بہت ہی پرسنل کویشچن ہے، جس کا اقرار دعویٰ ہے اور جس کا انکار جھوٹ ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ مگر ایک اور طریقہ ہے، جس کو ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ کون شخص جو ہے خدا کے رستے میں آگے بڑھ رہا ہے اور کس کو عرفان ذات خداوند نصیب ہے، تو وہ بڑا آسان ہے وہ اس کو جج کرنا۔ وہ میں آپ کو سٹینڈرڈ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر مناسب سمجھیں تو خدا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو ایک سٹینڈرڈ کی طرح نظر میں رکھیں تو یقین ہے کہ آپ اپنے مطلب کو ضرور پہنچ جائیں۔ کہ واحد علامت جو اللہ نے قبول انسان کی دی ہے اور اپنے دوستوں کی دی ہے، وہ ایک واحد علامت ہے کہ الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جب آپ خدا کی طرف بڑھنے لگیں تو اپنے دل کی حالت دیکھ لیجئے، خوف و حزن و ملال کی کیفیتیں دیکھ لیجئے۔ اگر خدا کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کا خوف و حزن و ملال کم ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ آپ ولایت خداوند کو بڑھ رہے ہیں۔ دراصل پروردگار کے نزدیک تیسرا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کے نزدیک انسان صرف دو کیٹیگریز میں بٹے ہوئے ہیں، ایک ولی طاغوت ہیں، ایک ولی رحمان ہیں۔ تو اگر ولی طاغوت جو ہیں ان کا سادہ سا سمبل ہے کہ ان کو جن بھوت اس لیے چمتے رہتے ہیں، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس پہ ہم ایک شیطان کو غلبہ دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے قریب رہے۔ انسان کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی آیت میں واضح کر دی ہیں، وہ قانون ہے، لا ہے۔ اگر آپ اسے سمجھ آئیں تو پروردگار کی عنایات بے شمار ہیں۔ خدا یہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عذاب کروں، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم مجھے یاد کرنے والے ہو اور ایمان والے ہو تو مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب کروں۔ جس شخص پر عذاب ہے یا جو شخص اپنے آپ کو عذاب میں محسوس کرتا ہے، اسے جاننا چاہیے کہ اس کے شکر اور ایمان میں کچھ کمی ہے۔ یہ سائنٹیفک لا ہے، خداوند کریم کی کوئی بات قاعدے اور قانون سے باہر نہیں ہے۔ اگر آپ پہ کوئی بربادی ہے، آپ پہ تباہی ہے، آپ پہ مصیبت ہے، تو یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ کہیں پروردگار عالم کے ذکر میں کوئی کمی تو نہیں آئی، کہیں اس کے خیال میں ہمارے دلوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ہم میں سے کوئی کوتاہی عمل و یاد خدا تو نہیں رہ گئی۔ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور آپ اچھے ایمان والے ہیں تو پھر دوسری آیت پوری ہوگی کہ الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بدقسمتی سے ہم ولی کو دیکھتے ہیں اس کی معراج پر، ہم ولی کو دیکھتے ہیں عبد القادر کی حیثیت میں، قطب عالم کی حیثیت میں، غوث زمان کی حیثیت میں، ہم جنید بغداد کو دیکھتے ہیں سید الطائفہ کی حیثیت میں، ہم رابعہ کو اس وقت دیکھتے ہیں وہ درجہ کمال کو پہنچی، مگر ان کا کچھ بننا بھی تو ہوتا، کہیں سے وہ چلی بھی تو ہوتے۔ جب وہ چلے تھے تب بھی وہ ولی تھے۔ وہ 35 و 45 سال جب انسان ایک چیز کے لیے جد و جہد کرتا ہے
آپ ان کو درجہ کمال سے ولی مانتے، ان کے آغاز کو ولایت نہیں مانتے۔ اگر آج آپ بھی صدق دل سے اللہ کی نوازشات سے خداوند کریم کو آپ اپنا مطمع نظر سمجھتے ہوئے متابعت اور محبت رسول میں اس کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، میں پرائیورٹی کا سبق اس لیے دیتا ہوں کہ خدا کی عادت شریفہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ پرائیورٹی پہ نہیں ایڈجسٹ کرتا، کبھی اس دل میں نہیں آتا جس میں خدا کی حیثیت اولین ترجیح کسی نہ ہو۔ اگر ایک ارب مسلمان اسے ترجیح اول قرار دے دے تو رب کعبہ کی قسم 1 ارب انسان ولی ہو سکتا ہے، اور اگر 1 ارب انسان اس ترجیح میں کوتاہی کرے گا تو ملت اسلامیہ میں ایک شخص کو بھی خدا نصیب نہیں ہوتا۔ ترجیحات اولین کے بارے میں خدا کسی قیمت پہ مصالحت نہیں کرتا۔ اس کے بعد پروردگار کے اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی قطعاً کسی قسم کی۔ ایک دفعہ جب آپ مینٹلی اسے کمٹ کر لیتے ہیں کہ باوجود تمام کوتاہیوں یا ایھا الذین آمنو، یہ تو پروردگار نے کہہ دیا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش، اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو چھوٹے تو تم کرو گے ہی، الا اللمم، چھوٹے گناہوں پہ تو تم رکو گے ہی۔ تو یہ مت خیال کرنا کہ میں تمہیں بخشوں گا نہیں، یہ مت خیال کرنا کہ تمہارے گناہ میری رحمت سے بھی کبھی بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے گناہ لمیٹڈ ہیں اور میری رحمت ان لمیٹڈ ہے۔ میں اس سطح پہ رحمت کا نزول فرما رہا ہوں جو ایک لازوال ابدی ہے، اور تم اس سطح پہ گناہ کر رہے ہو جو لمیٹڈ اور معمولی ہے۔ قل یا ایھا الذین آمنو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے بڑے اپنی جانوں پہ اسراف کیے، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی غلط خرچی، میں نے تمہیں شہوات حساب سے خرچنے کو دی تھی، غصہ حساب کے لیے دیا تھا، کچھ اپنے لیے چیزیں دی تھی، تم نے غیروں پہ خرچ کر دی، اسراف کر دیا، نقصان میں چلے گئے۔ مگر ایک بڑا اسراف نہ کر دینا، ایک چیز اپنے آپ سے نہ خرچ کر دینا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک بڑی غلطی نہ کر دینا، ہر جرم سے بڑا جرم نہ کر دینا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے کہ میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ یہ قانون ہے کہ اے بندہ خدا اگر تو نے میری طرف رجعت کی، اگر تو میری طرف پلٹا، توبہ کے 3 حصے ہیں، ایک کیے ہوئے کام پر ندامت ہے، ایک کیے ہوئے کام کا دھیان ہے، خیال ہے، دوسرا اس پہ ندامت ہے جو حال میں ہے، اور تیسرے اس کو نہ کرنے کا وعدہ جو مستقبل میں ہے۔ توبہ کے 3 حصے ہیں۔ مگر اگر آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا اور زندگی کے کسی مقام اور کسی منزل پر بھی آپ کی رجعت ہوگی خلوص قلب کے ساتھ، تو پروردگار کہتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، میں یقیناً تمہیں بخشنے والا ہوں۔ تو اے حضرات محترم، آپ کی اور اس کی رکاوٹ کہاں ہے؟ آپ کو وہاں کہاں سے وہ آپ کو روکتا ہے؟ کس چیز سے وہ آپ کو منع کرتا ہے؟ حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ آپ سے ضرور ہوں گے، وہ صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ تل کا حدود اللہ ہے، کہ کچھ میں نے حدود رکھی ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ ہے، جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہوگا، اس کی واپسی مشکوک ہو جائے گی۔